شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے
تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ جس دور پہ ناداں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود کو جگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آپس میں تو لڑنا یاد رہا، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، پر دشمن کو مٹانا بھول گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے، جس مالک دی توفیق دے نال میرا اور تسا احباب دا اللہ پاک دے گھر دے اندر جمع ہونا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ سب دی حاضرینوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح ذوق اور شوق دے نال آئے ہو، اسی طرح اللہ پاک ذوق اور شوق دے نال سانو جنت دا مہمان بھی بنائے۔ درود و سلام ہم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے احسان ہے، فضل ہے کہ رب العالمین نے سانو مسلمان بنایا ہے۔ دعا ہے کہ جب تک اللہ سانو زندہ رکھے، ایمان دی حالت اندر زندہ رکھے، جس ویلے مولا سانو موت دوے، ایمان دی حالت اندر اللہ تعالیٰ سانو موت نصیب فرمائے۔ مرد وقت اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانو کلمہ بھی نصیب فرمائے۔ دوستو، اج گئے گزرے دور اندر ہر بندہ پریشان ہے۔ کوئی لوگ تعویذات ال جاندے نے، ایک تعویذ مل جان تاکہ ساڈے گھر اندر سکون ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، محتاجی ختم ہو جائے، اولاد کہنے کار اندر آ جائے، اولاد فرمان بردار ہو جائے۔ کوئی بندے بیچارے دم کرواندے نے، کوئی خود پڑھائیاں کردے نے، ٹوٹکے کردے نے، لیکن پھر بھی سکون نہیں مل رہا۔ اور اج میں تواڈے سامنے ایک ایسا عمل دسنا چاہنا، ایسا وظیفہ دسنا چاہنا، جس دے نال نہ صرف دنیا دے دکھ بلکہ آخرت دیاں پریشانیاں تو بھی، آخرت دے دکھاں تو بھی، عذاباں تو بھی اللہ اپنے بندے نوں محفوظ رکھن گے۔ کوئی بہتا بڑا وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا جہا جملہ ہے، اور اتنا وہ طاقت والا جملہ ہے، اتنا وہ طاقت والا جملہ ہے کہ جڑا بندہ پڑھدا رہندا ہے، اللہ پاک اس بندے دے نیڑے غم نوں نہیں آن دیندے۔ غم اس بندے تو دور رہندے نے، غم نہیں آ سکتے اس بندے تے جڑا بندہ اے وظیفہ عمل کردا رہندا، پڑھدا رہندا ہے۔ اور اس تو پہلا میں دسنا چاہنا قرآن مجید دے اندروں دو بندیاں دا واقعہ سورہ کہف دے اندروں، جس نو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا محبوب پیغمبر اپنے بندیاں نو، اپنے امتیاں نو، ساتھیاں نو اے واقعہ سنا دیو تاکہ انہاں نو بات سمجھ آ جائے۔ دو چیزاں نے، ایک ہوندا شرک، ایک ہوندا کبر۔ دوسرے پاسے چلے جائے شرک ہو گیا، ادھر آ جائے تو کبر ہو گیا۔ کی مطلب؟ مال ملیا ہے، دولت ملی ہے، جے اس دی نسبت غیر دے نال کرتی تو شرک ہو جائے گا۔ جے اس دی نسبت اپنے نال کر دی کہ سارے پاپڑ میرے ہی ویلے نے، میں ہی سارا کچھ کیتا ہے، میری بڑی محنت ہے، پھر ہو جائے گا کبر۔ اور وہ کبر ہی میں دسنا چاہنا کہ اس کبر دی وجہ تو اللہ پاک نے اس بندے نو
کس قدر سزا دیتی، آئیے ذرا توجہ فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتھر تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اور فرمایا محبوب پیغمبر انہاں لوگاں نوں بیان کر دیو۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتھر تے نازل ہونے والا قرآن مالک کائنات نے، خالق کائنات نے، راز کے کائنات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سبا دا اعلان فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ محبوب پیغمبر فرما دیو لوگانو اونا دو بندیاں دا واقعہ بیان کر دیو جنہ جو سی ایک بندے نو بڑا مال دیتا، باغات عطا فرمائے، 2 انگوراں دے باغ، فرمایا اتنے بڑے باغ دیتے، اس باغ دے ارد گرد فرمایا سی کھجوراں دی باڑ لگا دیتی، دیوار ہوندی ہے نا، فرمایا درمیان چ باغ ہے انگوراں دا تو سیڑاں تے ساری جناب کھجوراں لگا دیتیاں، بڑا خوبصورت ایک نظارہ بن جاندہ ہے، منظر بن جاندہ ہے، بڑا سونا منظر بن جاندہ۔ فرمایا اسی اس باغات دے اندروں دی ایک نہر بھی جاری کر دیتی، درمیان دے اندروں ایک نہر بھی جاری ہو گئی۔ فرمایا بندہ ویکھ رہے نے، لوگ آ رہے نے، فرمایا اسی بہت زیادہ پھل بھی عطا کر دیتا، پھل لگا دیتا، ان لوگ آ رہے نے، دیکھ رہے نے، مال ویکھ رہے نے، اتنا خوبصورت پھل، اتنا پیارا منظر، نہر بھی وچوں دی جا رہی ہے تے لوگ دیکھ دے نے۔ انہوں بندہ کی کہن لگا جس دے کول باغ سی، جس دے کول مال سی، اپنے ساتھی نو کہن لگا کہ اے ویکھ لا مینوں اللہ نے کنا مال دیتا ہے، تیرے کول اتنا مال نہیں ہے جنہ زیادہ میرے کول مال ہے۔ فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اتنے شرک نہیں کیتا، صرف اینی گل کیتی ہے تیرے کول اتنا مال نہیں، میرے کو زیادہ مال ہے، میری عزت بھی تیرے تو زیادہ، میرا مال بھی تیرے تو زیادہ، جتھے دے اعتبار نال یعنی کاروبار دے لحاظ نال، کھجوراں دے باغات دے لحاظ نال، فرمایا میرے کو بڑا مال ہے۔ اگلی بات کہنے لگا اے جڑا میرے باغ ہے نا، اے میرا مال ختم نہیں ہو سکتا، کوئی آفت نہیں آ سکتی، قیامت نہیں آ سکتی، ہاں اگر میرے باغ تے کوئی آفت آ گئی، قیامت آ گئی، میں مر گیا، اے تے تھوڑا مینوں اگلے جہان اس تو بھی چنگا لب جائے گا، اگلے جہان اس تو بھی چنگا لب جائے گا۔ اس طرح دیاں کفریہ باتاں کر رہا ہے تو جناب دوسرا ساتھی سمجھا رہا ہے تو انج نہ کر، اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، تو اے جملے نہ بول کہ سارا کچھ میرا ہی ہے، کہندا نہیں میرا ہی ہے، ہر چیز ہی میری ہے۔ میں نہیں انج نہ کہہ، جس ویلے تو باغ اندر داخل ہونا ہے تو اللہ دا شکر کریا کر تے پڑھیا کر وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ جدو باغ اندر داخل ہونا تو ماشاءاللہ پڑھیا کر، لا قوت الا باللہ پڑھیا کر کہ میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی بہادری نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارا کچھ اللہ تو ہی دیتا ہے مینوں، تے انج پڑھیا کر۔ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں ہوندا، یہ سارا کچھ میرے کول ہے، کتھے جانا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ایسا عذاب آ گیا نہ تے سارا باغات ہی ختم ہو گیا، نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ پھر پتہ چلیا ہاں بھئی ہون گل بنی ہے، پھر رویا، پھر پچھتایا، ہائے میں اللہ نہ شرک کیوں کر بیٹھا، میں تکبر کیوں کر بیٹھا، غرور کیوں کر بیٹھا۔ تو بات دسن دا مطلب ہے وے جے مال مل جائے، دولت مل جائے، انج نہ کیا کر میرے کو بڑا مال ہے، انج نہ کیا کر میری بڑی جناب پروچ ہے،
انج نہیں کہنا بلکہ کہنا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ میرا کوئی کمال نہیں، اللہ میں تے چلن دے بھی قابل نہیں، اللہ تو مینوں توفیق عطا فرمائیے، اللہ میں تے بولن دے بھی قابل نہیں ہم، اللہ تو مینوں توفیق عطا فرمائیے، اللہ میں تے دیکھن دے بھی قابل نہیں ہاں، اللہ ساریاں توفیقاں مینوں تو ہی عطا فرمائیاں نے۔ فرمایا شرک نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ جیڑا بندہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا، اس دا سارا مال ہی برباد ہو جاندہ۔ مال ملیا، دولت ملی، پیسہ ملیا، غیر دی نسبت کر دیتا، فلاں بابے نے دیتا، فلاں بزرگ نے دیتا، فلاں دربار نے دیتا، فلاں پیر نے دیتا، شرک ہو جائے گا۔ جے تو کہیں گا سارا کچھ میری محنت ہے، پھر کبر ہو جائے گا، تکبر ہو جائے گا۔ اپنی محنت بھی کرے تو کندے نسبت کرنی؟ اللہ میری محنت، میری مشقت، میری پاج دوڑ تپاں تے سڑ کے مزدوریاں کرنیاں، کاروبار کرنے، گھر اپنا قربان کر کے سارا دن بازار اندر تکے کھانے، اینیاں محنتاں کر کے اجلہ اس قابل بنیا ہے تو اللہ تیری توفیق نہ بنیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی چلاکی نہیں، میری کوئی ہوشیاری نہیں۔ اے جے مطلب ہن جڑا میں موضوع دسنا چاہنا، ایسا مجرب وظیفہ دسنا چاہنا، ایسا پیارا عمل دسنا چاہنا، جڑا بندہ عمل کردا رہے، وہ بندہ وظیفہ پڑھدا رہے، اللہ دنیا دے دکھ بھی دور کر دین گے۔ دے بولو آخرت دے دکھ بھی دور کر دین گے۔ سنیے کائنات دے لوگو، بڑا ہی عظیم وظیفہ ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، جیڑا بندہ کثرت نہ جملہ پڑھدا ہے، کیڑا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جڑا بندہ کثرت نہ پڑھدا رہندا، اٹھدا پھر بھی پڑھدا، بیٹھدا پھر بھی پڑھدا، چار پائی تے لیٹ جاندا پھر پڑھدا، چار پائی تو اٹھدا پھر پڑھدا، گھر اندر داخل ہوندا تاں وی پڑھدا، گاڑی چلا رہا ڈرائیونگ کردا پیا پھر بھی پڑھی جا رہا۔ لا حول، بولو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جے سجنا دی محفل اندر بیٹھا ہے پھر بھی پڑھدا، مسجد اندر بیٹھا پھر بھی پڑھدا، کسے دے کول جا کے بیٹھا پھر بھی زبان ہلائی جا رہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جڑا بندہ جملہ کثرت نہ پڑھدا رہندا وے، اس بندے نے اپنے سارے معاملات اپنے اللہ دے سپرد کر دیتے نے۔ اونوں دنیا دی محتاجی دی ضرورت نہیں رہ جاندی، اونوں دنیا تو دشمن دا خوف نہیں رہ جاندا، غربت دا خوف نہیں رہ جاندا، اولاد دی پریشانی غم نہیں رہ جاندے۔ جڑا بندہ پڑھدا رہندا، اونے سارے معاملات اپنے اللہ دے سپرد کر دیتے نے۔ اور دوسری بات فرمایا، جڑا بندہ چاہندا ہے میرے تے غربت ہمیشہ ہمیشہ واسطے ختم ہو جائے، میرے تے غربت نہ آوے، میرے تو غربت ختم ہو جائے، میرے تے خوشحالی رہے، فرمایا جڑا بندہ چاہندا میں ہمیشہ خوشحال رہاں، کوئی دکھ نہ آوے، کوئی بیماری نہ آوے، کوئی غم نہ آوے، کوئی اچانک پریشانی نہ آئے، فرمایا پڑھیا کرے لا حول، بولو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ بھی سن لو، اللہ سونیا میرے اندر کوئی طاقت نہیں، ذرا بھر طاقت نہیں کہ میں اپنا قدم ہی چک سکا، اللہ میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اپنی آنکھ کھول کے بند کر کے کھول سکا، میرے اندر طاقت نہیں میں جملہ بھی ادا کر سکا، میرے اندر کسی قسم دی طاقت نہیں ہے الا باللہ۔ اللہ صرف تیری توفیق دی وجہ نال ہے، میں کچھ بھی کرنا اللہ میں بولدا تیری توفیق نال، اللہ میں کاروبار کرنا تیری توفیق نال، اللہ میں نیکی کرنا تیری توفیق نال، میں اچھے کم کرنا تیری توفیق نال۔ اللہ میرے اندر طاقت نہیں کوئی نیکی دا کم کرن دی، اللہ میرے اندر طاقت نہیں گناہ تو بچن دی، اللہ جے تو میرے کو نیکی میں کرنا تے اللہ او بھی نیکی تو کروانا ہے، اللہ جے میں گناہ تو بچنا تے مولا مینوں گناہاں تو بچانا ہے۔
میرے اندر کوئی طاقت نہیں، میرے اندر کوئی اختیار نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئیے دوستو توجہ فرمائیے، ان لا حول ولا قوت الا باللہ دا کتنا جناب زبردست عمل ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندا، ایک چھوٹا جا ننھا منا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آ جاندا۔ باپ اپنے اس بیٹے نو کہندا بیٹا جا نبی پاک دی خدمت اندر پیش ہو جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، او صحابی رسول چھوٹی جی ننھی منی عمر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آ جاندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دے کول آ جاندے، آپ نے بڑے پیار نال اس طرح اپنا پیر ماریا۔ صحابی کہندے نے بڑے پیار نہ میرے پیر نال آپ نے اپنا مبارک پیر ماریا۔ او میں قربان جاواں اے ننے منے صحابیاں دیو، انہاں دیاں جتیاں تو اپنا آپ قربان کر دواں صحابہ کرام دی۔ سبحان اللہ، کیا ہی عظمت ہے صحابہ کرام دی۔ جناب بیان کر دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے شہزادے میں تینوں ایک خوشخبری نہ سناواں، میں تینوں ایک خوشخبری نہ دساں؟ فرمایا جی آقا جی دسو۔ فرمایا کہ تینوں ایک عمل نہ دساں، ایک چیز نہ دساں؟ فرمایا جی آقا ضرور دسو۔ فرمایا جنت دے دروازیاں چ ایک دروازے دا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پتہ چلدا جڑا بندہ اینو کثرت نہ پڑھدا ہے تے اے جنت دے دروازیاں چ ایک دروازے دا نام ہے کی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنیے کائنات دے لوگو، ایک جناب سعودیہ دے بہت بڑے عالم، انہاں کو ایک بندہ آیا کہنے لگا ذرا جی جناب تسی دسیا سی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کرو۔ میں جملہ پڑھنا شروع کیتا ہے، اینا جملہ پڑھیا وے اللہ نے میریاں بیماریاں بھی دور کر دیتیاں تے اللہ نے میریاں غربتاں بھی دور کر دیتا۔ اللہ نے میریاں غربتاں بھی ختم کر دیا، میریاں بیماریاں بھی ختم کر دیتیاں، میریاں محتاجیاں بھی ختم کر دیتیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیو کائنات دے لوگو، جناب کنا پیارا امام مکحول رحمت اللہ علیہ، کنے پیارے پیارے اعمال نے، سنو غور کرو کنی فضیلت اس بات دی۔ امام مکحول رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جیڑا بندہ اس جملے نو پڑھدا رہندا ہے، اٹھدا ہے، بیٹھدا ہے، چلدا ہے، پھردا ہے، کثرت نہ پڑھدا ہی رہندا، فرمایا اللہ پاک اس بندے تو کم از کم گھٹ تو گھٹ 70 ضرورتاں اس بندے دیاں پوریاں کر دیندے نے۔ کنیاں ضرورتاں پوریاں کر دے نے؟ 70، تھوڑیاں تو تھوڑیاں گھٹ تو گھٹ۔ فرمایا آخری ضرورت جیڑی سب تو ہلکی تے چھوٹی ضرورت ہے نا، وہ اے وے کہ بندہ پڑھدا رہے کثرت نہ پڑھدا رہے۔ فرمایا اللہ پاک اس بندے تو غربت نو ختم کر دین گے، اس بندے تو غربت نو ختم کر دین گے جڑا بندہ پڑھدا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسرا فرمایا جڑا بندہ اس نو کثرت نہ پڑھدا رہے اللہ رب العالمین اس بندے تو غم سارے دور کر دین گے، اس بندے نو کدے غمگین نہیں ہون دین گے جڑا بندہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مطلب کی ترجمہ کی، اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں نیکی کرن دی، اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں گناہاں تو بچن دی، اللہ جو کچھ تو دیتا ہے اللہ تیرا دیتا ہویا وے، میرا کوئی اختیار نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میریاں کوئی بہادریاں نہیں ہیں۔ سنیے کائنات دے لوگو، میرے تو سدے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے ساتھیو اس جملے نو کثرت نہ پڑھیا کرو، فرمایا نو زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو۔ نبی پاک نے بے شمار دفعہ فرمایا کہ بہت زیادہ پڑھیا کرو، چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے پڑھ دے رہا کرو کی لا یاد کر لو لا حول ولا قوت الا باللہ۔
سنیے کائنات دے لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے استکثروا من الباقیات الصالحات، او میرے صحابہ باقی رہن والیاں نیکیاں کثرت نہ کریا کرو۔ کی فرمایا؟ باقی رہن والیاں نیکیاں کثرت نہ کریا کرو، جڑیاں دنیا تے بھی کم آن آخرت تے بھی باقی رہن، تہاڈیاں نیکیاں جڑیاں مطلب ضائع نہ ہو سکن، ایسیاں نیکیاں کثرت نہ کرو۔ صحابی کہندے آقا جی کیڑیاں نیکیاں نے؟ آپ نے دسیاں نیکیاں، اور ایک آپ نے فرمایا باقی رہن والی نیکی ہے لا حول، بولو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جڑا بندہ کثرت نہ پڑھدا رہندا اس بندے واسطے اے نیکیاں باقی رہن والیاں نے، یعنی اس دا اجر ثواب دنیا تے ملے گا ہی ملے گا، اس دا اجر ثواب کل قیامت والے دن ضرور ملے گا، ضائع نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑا بندہ کثرت نہ پڑھدا رہندا۔ اگلی بات، میرے تو سدے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت ابو ذر، بولو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں حکم فرمایا، ابو ذر کہندے نے مینوں 6-7 چیزاں حکم دیتا کہ اے انہاں چیزاں نو ضرور اپنایا کر، چھڑنا نہیں ہے۔ اور آخری چیز آپ نے فرمایا اے ابو ذر تو پڑھیا کر لا حول، بولو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا اس کی وجہ کی ہے؟ فرمایا اکثر زیادہ تو زیادہ پڑھیا کر اس چیز نو، کیوں؟ فرمایا کنز من تحت العرش، فرمایا جڑے اللہ دے عرش دے نیچے جڑے خزانے نے، اللہ دے عرش دے نیچے جڑے خزانے نے نا، انہاں خزانیاں دو وچوں ایک خزانہ اے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پتہ چلدا ہے جڑا بندہ نو کثرت نہ پڑھدا ہے اللہ دے قیمتی خزانیاں چ اس بندے نو خزانے مل جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پچھلے دن بھی ایک واقعہ سنایا سی، ایک اللہ دے ولی دا پاکستان دے جناب بیٹا اپنے باپ کو پوچھتا ہے، بڑا ولی ہے باپ اللہ دا، بڑا بزرگ بندہ ہے، ابا جان تواڈے کو اتنے پیسے نہیں، اتنے زیادہ پیسے نے، تواڈا اتنا کاروبار بھی نہیں ہے، تو تواڈے کو کدی پیسے ختم ہی نہیں ہوئے۔ اسی جدوں ہی پوچھیا جننے منگے نے پیسے ملے نے، وجہ کی ہے؟ وہ سانوں ہی دسو کہ کیڑا عمل ہے؟ وہ کہندے نہیں پنجابی اندر ایک دوسرے نو یار تیرے کو کیڑی گدڑ سنگھی ہے، تو یار بڑا جناب ہر کم چ مار ہو جانا ہے۔ تو کہندے ابو جان دسو کہ تواڈے کو کیڑا ایڈا خاص عمل ہے کہ تواڈے کو پیسے نہیں مکدے؟ کہندا کہن لگے بیٹا جس بندے دے کول جنت دا خزانہ آ جائے، جس بندے کو اللہ دے عرش دا خزانہ آ جاوے، اس بندے کو پیسے کی دنیا دی کوئی دولت ختم ہی نہیں ہو سکتی، ساری دولت ہی بندے دے قدماں اندر آ جاندی ہے۔ کیڑا جملہ فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جڑا بندہ کثرت نہ پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو کسے دا محتاج نہیں ہون دین گے، اللہ کسے دا محتاج نہیں جی ہون دین گے۔ جڑا بندہ پڑھے کثرت نال، اٹھدا بیٹھدا چلدا پھردا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ اپنی اولاد دا محتاج نہیں ہو سکدا، کسے دا محتاج نہیں ہو سکدا۔ جڑا بندہ اس جملے نہ پیار پا لوے، اللہ اکبر کبیرہ ہے، کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، بہت قیمتی جملہ ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تو سنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معراج دا سفر شروع ہو گیا، مسجد اقصی تو جناب معراج دا سفر شروع ہو گیا، جنت اندر گئے، آسمانہ تے چل دے گئے، واپسی آن لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ملاقاتاں ہو جانیاں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نال میری ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے سونیو اپنی امت نو میرا جا کے سلام کیا آجے۔ آئے ہائے قربان جاویں اس امت تے جس امت نو ابراہیم علیہ السلام بھی سلام کر رہے ہیں۔
کسی نے کوئی چودھری سلام کرے نا، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی ہے، کوئی وڈیرا، کوئی وزیر اعظم، کی آندا ہے میری جناب میرے واسطے وزیر اعظم نے دعا کیتی ہے، میرے واسطے فلاں نے دعا کیتی ہے، میرے واسطے فلاں پیر نے، فلاں بزرگ نے دعا کیتی ہے۔ اس امت دے کیا کہنے جس واسطے ابراہیم اللہ دے خلیل، اللہ دے پیارے دعا کر رہے ہیں، سلامتی دی اور سلام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ امت غیر دے در تے جائے، پھر وہ امت جناب ٹاکیاں بن کے گڈیاں دے نال، مہنگیاں گڈیاں نہ ٹاکیاں بن کے، کالیاں ٹاکیاں تے اپنا ایمان گوا دے، گھر ایڈا سونا مکان بنا کے اتنے ہانڈی مودی مار چھڑے کہ جناب یہ نظر باتوں بچ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس امت نو نبی بھی سلام کرن، اپنا سلام بھیجن، تے او امت جناب غیر دے نام اپنی نسبت کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ یارو انج نہ کریا کرو۔ کئی لوگ ایسے نے اولاد مل جائے، جناب میں فلاں دربار تے گیا سی، فلاں جگہ تے گیا، فلاں بزرگ ہو گیا، میں اولاد مل گئی۔ یار کدی اپنی اولاد نسبت اللہ نہ کرنا۔ جے اولاد تیری فوت ہو جائے پھر تو کہنا میرے اللہ نے میرے کو کھو لیا بچہ۔ یعنی چنگے کام ہون تے غیر دی نسبت، آفت آئے تو رب نال نسبت کر چھڑنا۔ اللہ اللہ۔ اور نہ لوگو قرآن نو سمجھاؤ، انج نہ کریا کرو، دین اسلام نو سمجھنے دی کوشش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے محبوب جی اپنی امت نو جا کے میرا سلام کیا جے، اور میرا پیغام بھی لے جاؤ، میرے کولو تحفہ بھی لے جاؤ، میرے کولو تحفہ بھی لے جاؤ۔ تحفہ نے کیڑا دیتا ہے؟ اللہ اللہ۔ فرمایا اپنی امت نو دس دیو تے جنت جیڑی ہے فرمایا ایک میدان ہے، مٹی بڑی زرخیز ہے میدان ہے، بڑی قیمتی مٹی ہے۔ فرمایا کہ انہوں کیوں جا کے جنت اندر اپنے باغات زیادہ تو زیادہ لایا کرن، زیادہ تو زیادہ پودے لگایا کرن۔ فرمایا کیڑے؟ فرمایا جیڑا بندہ پڑھدا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جیڑا بندہ پڑھدا ہے ہر جملے دے بدلے اللہ پاک جنت اندر درخت لگا دیندے نے۔ تو جیڑا بندہ کسرت نہ پڑھدا ہے لا قوت الا باللہ، اس بندے دے نام دے جنت اندر درخت لگ دے رہندے نے۔ کتنا قیمتی جملہ ہے، چھوٹا جا جملہ۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کہ ہن ویکھا جے طاقت کمال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رات دے وقت اپنے بستر تے لیٹیا وے، رات نو کسی وقت جاگ آ جاندی، وضو نہیں کیتا، نماز دی نیت نہیں کیتی، صرف بستر تے لیٹیا وے، آنکھ کھل گئی ہے، لیٹیا ہویا وے، او بندہ پڑھ لیندا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسول، اور پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا نہ جملہ پڑھ کے پھر بندہ کہندا ہے اللہ اکبر، کی کہندا ہے؟ اللہ اکبر پڑھ لیندہ، سبحان اللہ پڑھ لیندہ، پھر پڑھدا الحمدللہ، پھر پڑھدا لا الہ، پھر پڑھدا لا الہ الا اللہ، کی پڑھدا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھ لیندہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا ہن وہ بندہ جو مرضی اللہ کو منگدا رہے اللہ پاک عطا کر دے جاندے نے۔ فرمایا جے بندہ کہے نا ربی غفرلی ربی غفرلی، فرمایا اللہ پاک اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ حلی وضو نہیں کیتا، حلی چار پائی تے لیٹیا وے، صرف جملے بولے نے، فرمایا دعا کرے اللہ دعا قبول کرن گے، اٹھ کے وضو کرے نماز پڑھے نماز قبول کرن گے، نماز پڑھ کے یعنی دو نفل پڑھ کے دعا کرے اللہ پھر دعا اور قبول کرن گے۔ تو پتہ چلدا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اندر بڑے خزانے نے، اے خود بھی خزانہ ہے، اس دے اندر بھی بہت زیادہ چھپے ہوئے خزانے نے جنہ دا سانو علم نہیں۔ آج میں دسنا چاہنا، آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت ابو موسیٰ الاشعری، یہ انہاں دی کنیت ہے، انہاں دا نام سی عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفر اندر جا رہے نے، صحابہ کرام نال جا رہے نے، نبی پاک بھی جا رہے نے، تے پیچھے صحابہ اچھی وانا کی پڑھ دے نے اللہ اکبر اللہ اکبر، بلند آواز نال۔ نبی پاک نے ناراضگی دا اظہار فرمایا اور فرمایا میرے صحابہ ساڈا رب تعالیٰ ہووے کہ جنوں آسا پکاریا جائے ساڈی پکار سندا ہے اور ساڈی شارغ تو بھی زیادہ قریب ہے، اور رب تعالیٰ ہے، تسی اچھی آواز نہ پکار دے پے ہو، ایسا پکارو اللہ تاں بھی سنے گا۔ آج ویکھتے نہیں اکثر کئی نعرے لا رہے ہوندے نے بیٹھ کے اللہ اللہ، صرف اینا جملہ، اے کوئی جملہ نہیں۔ اللہ دے نام چ بڑیاں برکتاں نے، بڑیاں بہاراں نے، لیکن اس طرح خالی نام لے کے کرنا نہیں، بلکہ اللہ دا نام لے کے انہوں سمجھنا ہے، اس دے مطلب نو سمجھنا ہے، اس دے فوائد نو سمجھنا، اس دے مفہوم نو سمجھنا ہے، اے مطلب جے۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس اے گل فرمائی تے عبداللہ بن قیس فرماندے نے میں سیڈ تے بیٹھا سا، میں پڑھن دیاں سا لا حول، کی پڑھن دیاں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پاک میرے کول آ جاندے نے، فرمایا عبداللہ کیا تینوں میں قیمتی گل نہ دس دواں؟ آقا جی دسو۔ فرمایا کنز من کنوز الجنہ، فرمایا جنت دے خزانیاں چو خزانہ میں کیڑا؟ لا حول، پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ، قربان جاواں۔ سنے کائنات دے لوگوں، سعودیہ دے ایک امام صاحب نا، وہ کہندے بیان کر رہے، حیات نے اچھے بڑے اچھے عالم دین ہیں، بیان کر رہے ساڈے کے گواہ کیا ہے کہ ساڈا بندہ انہیں ایک پلاٹ لیا جس ویلے خدائی کیتی، اس تو جناب ایک لکڑی دا صندوق ہے تو اس دے اندر سونا ہی سونا ہے، خزانہ ہے اس اندر، انہوں نکال لیا۔ حکومتی کاروائی تو بعد جناب اعلان ہو گیا کہ اسے بندے نو ملے گا جس بندے دی زمین چوں، جس بندے دے پلاٹ چوں اے صندوق نکلیا نا، اے اسے نو ملے گا، کوئی ضرورت نہیں حکومت نو اپنے خزانے چ لین دی۔ جس بندے دی زمین ہے ملکیت ہے، حق بھی یہی بنتا ہے کہ اسے بندے نو دیتا جائے۔ خیر جناب اس بندے نے وہ خزانہ ویچیا تے کنے دا وکیا؟ 3 ملین ریال دا خزانہ وکیا۔ امام صاحب کہنے لگے اس بندے نو اینی خوشی ہے، اینی خوشی کہ جس جی انتہا اور تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ فرماندے نے انہوں اینی خوشی ہے، کہندے اس دے نال دے اگر 1000 خزانے بھی مل جاوے مینوں پھر بھی خوشی نہیں جنی مینوں خوشی ہے لا حول لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس خزانے دی مینوں زیادہ خوشی ہے، اس جملے دی زیادہ خوشی ہے، اور اس جملے دے اندر اس نالوں زیادہ خزانے چھپے نے۔ پتا چلدا جڑا بندہ اے جملہ پڑھدا دنیا دے دکھ بھی دور، آخرت دے دکھ بھی دور ہوندے نے۔ سنیے کائنات دے لوگوں، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ ترتے قرآن نازل ہونے والا فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا کل قیامت دا دن آئے گا۔ سوچو کہ کر صاحب دا موضوع کیڑا ہے، ایت کیڑی پڑھن دے ہیں؟ فرمایا کل قیامت دا دن آئے گا، ذرے ذرے دا حساب ہوئے گا۔ جس دے نامہ مال اندر ذرہ نیکی ہوئے گی اس دا نتیجہ ملے گا، ذرہ بر گناہ ہوئے گا اس دا بھی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ او یارو میں قربان جاواں اس شخص تو، ایسے بندے تو قربان جاواں جڑا بندہ ساری زندگی اٹھدا بیٹھدا پڑھدا رہا ہوئے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دے نامہ مال اندروں جنت دا خزانہ نکلے گا۔ جنت دا خزانہ
اور اللہ دے عرش دے نیچے جڑے قیمتی خزانے نے انہاں خزانیاں دے وچوں ایک ہے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اس بندے دے کیا ہی کہنے، اس بندے دے کتنے اعلیٰ نصیب نے، خوش بخت بندہ ہے جس بندے نے ساری زندگی اس جملے نو اپنی زبان تے رکھیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ پڑھدا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا جدو بندہ پڑھ لیندا نا جملہ، اللہ پاک اس پڑھن دے بدلے اس دا جواب دیندے نے۔ قربان جائی اس بندے تے جڑا بندہ کتنا خوش قسمت بندہ ہوئے گا۔ اے سمجھنے والی بات ہے کہ جڑا اپنے دلوں ہو کے صرف لا حول ولا قوت الا باللہ رٹے رٹائے جملے نہیں، اس جے مطلب نو سمجھنا کی مطلب ہے۔ اللہ سونیاں مینوں تو گڈی دیتی میری کوئی طاقت نہیں، اللہ مکان دیتا کوئی طاقت نہیں، اللہ پیسہ دیتا کوئی طاقت نہیں، اللہ میرا بینک اندر بڑا پیسہ پیا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ مینوں تو حسن و جمال دیتا، مینوں دولت دیتی، مال دیتا، اولاد دیتی، اللہ میرا کوئی کمال نہیں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں، اللہ میرے اندر تے طاقت اپنی آنکھ چمکن دی بھی کوئی نہیں، اے ساری توفیق اللہ صرف تیری ہے۔ اللہ میں نیکی کرنا، نمازاں پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں، اللہ تے صرف تیری توفیق ہے۔ اللہ میں گناہاں تو بچنا، بدکاریاں تو بچنا، زناکاریاں تو بچدا، اللہ میں نہیں بچدا، اللہ تے صرف تیری توفیق نال میں بچدا۔ اس معنی نو سمجھ کے جڑا بندہ پڑھدا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی پاک فرماندے نے، اللہ پاک جواب دیندے نے اسلم عبدی واستلم، میرا بندہ مطیع ہو گیا، میرا بندہ میرا مطیع ہو گیا، میرا بندہ میرا فرما بردار بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، جس بندے دے بارے اللہ پاک فرما دین کہ میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا، میرا بندہ میرا مطیع ہو گیا، اس بندے دی شان دے کیا کہنے۔ غور تو کرو نا، جڑا بندہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پاک فرمان کہ میرا بندہ میرا مطیع ہو گیا، میرے بندے نے دل و جان تسلیم کر لیا کہ اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میری کوئی بہادری نہیں، اللہ میں کسے کم جوگا نہیں ہے، اللہ جیڑی ہے ساری تیری توفیق ہے، میری دنیا تے شان ہے، میرا دنیا تے مقام ہے، میرا وقار ہے، اگر میری پہچان ہے وے اللہ تیری توفیق نال میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ اللہ سنیے کائنات دے لوگو، جڑا بندہ پریشان اولاد دی وجہ تو، اولاد نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد کہنے کار اندر نہیں، اے جملہ لکھ کے لے جو اپنے دلان دیا تختیاں تے، جڑا بندہ پریشان ہے بیٹی دا رشتہ نہیں ملدا، اچھے رشتے دا انتخاب نہیں ہوندا، پریشان ہے، جس بندے دی اولاد نہیں ہے، اے کسرت نہ پڑھدا رہا کرے، اللہ دی قسم اللہ ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دین گے، اللہ ہر قسم دی ضرورت نو پوریاں کر دین گے، نہ شکوے کر، نہ پریشان ہو، نہ غم زدہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھن دے نال بندے دے دل دے غم دور ہوندے نے، بندے دیاں بیماریاں دور ہوندیاں نے۔ میں دسیا نہیں اگے کہ امام صاحب دے کول ایک بندہ آیا، کہندا جی تسی دسیا کیا جملہ پڑھیا کرو، میں پڑھنا شروع کیتا ہے، اللہ نے میریاں بیماریاں بھی دور کرتیاں، اللہ نے میرے غم بھی دور کر دے، اللہ پاک نے میرے کاروبار اندر بھی خوشحالیاں پیدا کرتیاں۔ جڑا بندہ پڑھدا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے نہیں کرنا کیا جملہ بھی پڑھیے تسی اپنی نسبت غیر نہ کریے، اے جملہ بھی پڑھیے تسی اپنی گڈیاں نہ ٹاکیاں بنیے، چھتر بنیے، اے جملہ بھی پڑھیے اسی اپنے کرانیاں کوٹھیاں دے جناب کجیاں مودیاں ماریے، انج نہیں کام بننا۔ جی پڑھنا ہے پھر ہر نسبت اپنی اللہ کرنی ہے، اللہ میں تیرے تو بغیر کوئی قدم نہیں ہلا سکنا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، ایک اور جملہ سن لو، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ پاک فرماتے نے صادق عبدی، میرے بندے نے سچی گل کیتی ہے۔ قربان رہیے جس بندے دے بارے اللہ رب العالمین فرمان کہ میرے بندے نے سچ کیا ہے، اس بندے دی شان دے کیا کہنے، اس بندے دے مقام دے کیا کہنے۔
آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تو سارے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ پڑھدا ہے نا لا الہ الا اللہ اور پھر پڑھدا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور میں اللہ پاک فرماندے نے او میرے فرشتو سادہ کا عبدی، میرے بندے نے سچی گل کی ہے۔ اللہ دا پیار قربان جائیے، اللہ پاک اپنے بندے نہ بڑا پیار کر دینے، بندیاں تو اللہ دے پیار نو سمجھیا نہیں، اللہ دی محبت نو تو سمجھیا نہیں، تو اللہ دے در تو دور چلے جانا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، بغاوتہ کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، زناکاریاں کرنا ہے، بدکاریاں کرنا ہے، اللہ پاک تیری روزی پھر بھی بند نہیں کر دے۔ جے کسی مالک دے کول تو کم کرے نا، ڈیوٹی صحیح طرح ادا نہ کریں، کم صحیح طرح نہ کریں، تو او مالک تیری تنخواہ بھی روک دیندا ہے اور تینوں اپنی ڈیوٹی تو کڑ دیندا کہ جا تو نکل جا، میں تینوں کم تے نہیں رکھنا، تو کم نہیں صحیح کرنا۔ تو ساڈا مالک سبحان اللہ، اسی نماز نہیں پڑھتے اللہ پھر بھی روزی دے رہا، اسی قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھتے، قرآن نو نہیں پڑھتے، مہینے گزر کے رب تعالیٰ پھر بھی رزق دے رہے نے، سانو نماز دا ترجمہ نہیں آندا، 20 سال 40 سال دے نمازیاں رب تعالیٰ پھر بھی رزق دے رہا ہے، اسی سورہ فاتحہ ہر نماز پڑھی دیئے، سانو ترجمہ نہیں آندا، رب تعالیٰ پھر بھی رزق دے رہا سانو کہ میرے بندیاں میں تیرا رزق بند نہیں کرنا، تو آجا حلوی میرے درتے آجا، میرے رب دا پیار سبحان اللہ۔ آخری بات کرو پھر اپنی بات ختم کرا، آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تو سارے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے لم تمسہ النار، موت ہر بندے تی آنی، ہر بندے نے دنیا تو چلے جانا، کوئی زیادہ زندگی گزار رہا ہے، کوئی تھوڑی گزار رہا ہے، کوئی بہتی گزار رہا، پر میں جس بندے دے آخری وقت آ گیا، مرن دا وقت آ گیا، ساواں دی ڈور ٹوٹ دی پئی، ساہ ختم ہو رہے نے، فرمایا اگر وہ بندہ پڑھ لوے آخری وقت لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پاک اس بندے نو اگ دا عذاب نہیں دین گے، اس بندے نو فرمایا اگ نہیں چھو سکتی۔ اس جی مثال کلمہ کیویں نصیب ہوئے گا، چھوٹی جی مثال لو کہ ایک بندہ سارا دن کم کردا ہے نا، رات نو 4 بجے تے لیٹدا ہے، انہوں انجی لگدا میں کم ہی کردا، ایک بندہ سفر کردا لاہور دا سفر ہی لا لو، جا کے واپس آندا نا رات نو 4 بجے تے لیٹ کے بھی انجی لگدا ہے میں سفر ہی کردا، گڈی تے ہی بیٹھا ہے۔ پھر کوئی بندہ سبزی ویچدا ہے، بول بول کے ویچدا ہے، بازار اندر کوئی چیز ویچدا ہے، بول بول کے فلاں چیز لے لو فلاں چیز لے لو، وہ بیچارہ رات نو ستا پیا بھی چیزیں ویچدا رہندا ہے، رات نو ستا پیا بھی بیچارہ بولدا ہے، ہوکے لاندا ہے آجو، حالانکہ گھر 4 بجے تے لیٹیا ہے، تے جیڑا بندہ اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں اللہ دا ذکر کرے، کسی نہ فضول گل نہ کرے، کسی نہ بحث مباحثہ بلا وجہ نہ کرے، اٹھے پھر بھی پڑھے سبحان اللہ، بیٹھدا پھر بھی پڑھے الحمدللہ، چلدا پھر پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ دی قسم رات نو 4 بجے تے لیٹے گا، ستا پیا بھی تو پڑھدا رہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، ازما کے دیکھ لو۔ تو جس ویلے آخری سا آئے گا، ساواں دی ڈور ٹوٹے گی، دنیا تو تلے ختم ہوئے گا، اللہ پاک تیری زبان تے جاری کر دیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، کلمہ جاری کر دیں گے لا الہ الا اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ کوئی بھی بندہ دکھی ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، اس وظیفے دے عمل شروع کر لوے، اللہ سارے دکھ ہی دور کر دیں گے، بیٹیاں دے رشتیاں دے رکاوٹاں بھی ختم ہو جانیاں، غربت دیاں رکاوٹاں پریشانیاں محتاجیاں اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔